بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم نے اپنا شاپیفائی کا جو سٹور ہے اس کے لیے جو ہم نے پلان سلیکٹ کرنا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا پلان سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، ان سب باتوں سے پہلے میں آپ سب سے سوال بھی پوچھنا چاہوں گا اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے پوری امید ہے آپ سب لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس پوری سیٹنگز کو ساتھ کے ساتھ کرتے آ رہے ہوں گے، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ سیٹنگز ہیں، زیادہ سے زیادہ اہم جتنی بھی سیٹنگز ہیں یہ وہ ہیں جن کو آپ اگر سٹارٹ میں سیٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اور بھی آگے بہت سارے کام ہیں۔ پھر آپ نے اپنے سیلز کو بھی مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنے سٹور کو بھی مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کسٹمر کے جتنے بھی آرڈرز ہوں گے آپ نے ان کو بھی مینیج کرنا ہوگا، تو آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہو جائے گا۔ تو ان ساری سیٹنگز کو تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آپ یہ ساری سیٹنگز ایک بار کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہاں سے بالکل ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ باقی کام جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں پلان کے بعد ہم اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے کہ اس میں جو ہے ہماری جو بلنگ والا ہے، تو وہ ہم نے بلنگ کا جو سیکشن ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں جو ہماری جو چیک آؤٹس ہوں گے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری پیمنٹ جو ہوں گی اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی جو چھوٹی موٹی سیٹنگز ہیں انشاءاللہ وہ A to Z اس میں آج ہم سارا کور کر لیں گے۔ آئیے اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے شاپیفائی اسٹور کا جو مین ڈیش بورڈ ہے ہم وہاں پر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بلنگ پر، ٹھیک ہے۔ جب ہم بلنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم اپنا جو پیمنٹ میتھڈ جو ہم نے لگایا ہوا ہے جہاں سے ہم چارج کرتے ہیں وہ یہاں سے ہم جو ہے چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو چاہیں ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آتے ہیں تو باقی اس کی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یوزر اینڈ پرمیشنز پہ، ٹھیک ہے۔ تو یوزر اینڈ پرمیشن میں نے آپ سے لاسٹ میں بھی کہا تھا، جیسے کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ ٹرانسفر آنرشپ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اسٹور کی جو آنرشپ ہے وہ آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ۔ ورچوئل اسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا اسٹور یا جو آپ کے جو یہ بزنس ہے آپ کی جگہ اگر وہ رن کرنا چاہتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری اس کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے اسٹور کو مینیج کرتا ہے، آپ کے اسٹور کو چیک کرتا ہے، آپ کے اسٹور کے ٹوٹل چیک اینڈ بیلنس اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کو اپنے اسٹور کی جو ہے آنرشپ دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل سے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جس کو بھی اپنے دینا ہے آپ نے یہاں ٹرانسفر آنرشپ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس کو بھی دینا ہے نیو اسٹور آنر جس کو بھی آپ نے دینا آپ نے اس کا یہاں جی میل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بھی جی میل ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے، یا اس کا بھی لکھ سکتے ہیں فرسٹ نیم لاسٹ نیم جس کو آپ اپنی آنرشپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اپنا پاسورڈ آپ سیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی آپ اپنا پاسورڈ سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں ٹرانسفر اسٹور آنرشپ پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ ٹرانسفر آنرشپ پہ کلک کریں گے آپ کے اسٹور سے ایک لنک جنریٹ ہوگے جس کو بھی آپ آنرشپ دے رہے ہوں گے اس کے جی میل پر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی آپ آنرشپ دے رہے ہوں گے وہ لنک کو اوپن کرے گا، آپ نے جو پاسورڈ رکھا ہوگا اس لنک کا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے جو بیٹھ کے آپ کے جو اسٹور کو ہے وہ مینیج کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اس کے بعد بہت ساری اس کی سیٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کس کس چیز کی جو ہے پرمیشن دینا چاہتے ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہ آپ کے اسٹور کے جو بھی آرڈرز وغیرہ ہیں ان کو مینیج کرے، اس کے علاوہ آپ کی اسٹور کی کوئی بھی سیٹنگز، کوئی بھی نام، کچھ بھی جو ہے وہ صرف اس کو چینج نہ کر سکے، صرف وہ چینج کرے تو آپ کے اسٹور کے صرف اسٹورز کے جو کسٹمرز کے آرڈرز ہوں صرف اس کو مینیج کرنا چاہے تو صرف آپ اس کی پرمیشنز بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو کلک کر دیں گے تو وہ اس کے پاس ساری کے ساری جو ہے جتنی بھی آنرشپ ہوگی وہ ساری اس کے پاس چلی جائے گی۔ اگر آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے، اگر آپ صرف یہ اپنا اسٹور خود ہی رن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پیمنٹس پر آتے ہیں۔ پیمنٹس کو بناتا ہے ویورز، آپ نے ساتھ کے ساتھ یہ ساری سیٹنگز کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جا رہا ہوں، آپ نے بھی ساتھ کے ساتھ یہ سب اپنی سیٹنگز کرتے جانا ہے، کیونکہ بہت سارا کام رہتا ہے ابھی
اور جو ہے ہماری ویڈیوز کافی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، کافی لینتھی ہوتی جا رہی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اے ٹو زی سب کچھ کھول کھال کر بتا دو. اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی چیز، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جو ہے کسی کے پیڈ کورسز بھی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں انشاءاللہ پورا کا پورا کورس اے ٹو زی سب کچھ، جتنی بھی اس کے اندر کمپلیکیشنز ہیں، جو بھی باتیں ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی نکات ہیں، وہ سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور یہ ساری کی ساری سیٹنگز آپ نے ساتھ کے ساتھ ہی میرے ساتھ ہی آپ نے کرتے جانا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کو آپ بڑی بےتابی سے انتظار بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ میرے چینلز کو دیکھ رہے ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں اور مجھے فالو کر رہے ہیں اور مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے پیار کا اور ان کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تو آگے چلتے ہیں کہ پیمنٹس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پیمنٹ میتھڈ جو بھی ہے وہ آپ اپنا لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم یہاں کلک کرتے ہیں ایڈ پیمنٹ میتھڈ پہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو، نہیں تو آپ ایز اٹ از رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے مینول پیمنٹ میتھڈ. اب مینول پیمنٹ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے اسٹور کے اوپر جو بھی سیٹنگز لگانی ہیں وہ اپنے مینول پیمنٹ میتھڈ کی سیٹ کرنی ہے، کہ آئے کہ جو بھی کسٹمر ہے آپ کے اسٹور پر اگر آرڈر کرے گا تو وہ اپنے پیمنٹ کا جو اپنی پروڈکٹ کا جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو کس طرح کرے گا اور کس ٹائم کرے گا، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹور کے آنر آپ ہیں، اسٹور کی کمپلیٹ آنرشپ آپ کے پاس ہے، آپ ہی جو ہے جتنے بھی آرڈرز آئیں گے آپ ہی ان کے پروڈکٹ کو شپ کروانے کی رسپانسیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مینول پیمنٹ میتھڈ پہ کلک کرنا ہے. اس میں 3 4 چیزیں آ رہی، ایک تو آ رہی ہے کریٹ کسٹم پیمنٹ میتھڈ، ٹھیک ہے، ایک آ رہا ہے بینک ڈپازٹ، ایک آ رہا ہے منی آرڈر، ایک ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری. ان چاروں پوائنٹس میں ہر پوائنٹس کا اپنا اپنا ایک اپنا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بینک ڈپازٹ دے دیں، ٹھیک ہے، جو ہے جو بھی کوریئر سروس والا آپ کی پروڈکٹ کو کسٹمر کے جو ہے ایڈریس پر لے کر جائے گا تو کسٹمر چاہے گا کہ آپ کے بینک ڈپازٹ میں ہی اسی ٹائم جو ہے آپ کو، فار ایگزامپل میں یہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہاں لکھا ہوا ہے سیٹ اپ بینک ڈپازٹ، آپ یہاں پر اپنے جو ہے ایچ بی ایل کا بینک، میزان کا بینک، الفلا کا بینک، نئے پے کا بینک اور جیز کیش کا نمبر، کوئی سا بھی اکاؤنٹ نمبر آپ یہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی کسٹمر ہے وہ رائڈر کو پیسے نہ دے، آپ کے اکاؤنٹ میں اسی ٹائم پیمنٹ جو ہے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ مجھے نا اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ بھیج دیں. تو یہ جتنی بھی آپ جو کچھ بھی یہاں لکھیں گے نا، یہ سارے کے سارے جو ہے تو ہے یہ ساری سیٹنگ جو ہے جتنا بھی آپ کا میسیج ہے اس کسٹمر کے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چل کر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بھی دکھا دوں گا کہ جب بھی جو بھی کسٹمر آپ کے اسٹور پر آرڈر کرے گا تو اس کو کون سی اسکرین شو ہو رہی ہوگی، جب وہ آرڈر کرے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس کون سی جو کس طرح میسیج ہو رہا ہوگا، کس طرح آپ کو ای میل آئے گی اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ کہ آپ کو کسٹمر نے وہ چیز پروڈکٹ کرنے کی یا پرچیز کرنے کے لیے آپ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کسٹمر کو کہیں گے کہ آپ اپنا جو پیمنٹ ہے مجھے سینڈ کریں گے، اس کا اسکرین شاٹ بھی مجھے یہاں سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے اپنے واٹس ایپ کے نمبر پہ یا جو بھی آپ یہاں نمبر جو ہے ان کو شو کروائیں گے وہ آپ کو یہاں پہ سینڈ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. اگر آپ یہاں پہ ایکٹیویٹ بینک ڈپازٹ پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اگلے بندے کے پاس جو کسٹمر ہوگا اس کو شو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کینسل کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان میں زیادہ تر جو ہے جو بھی پیمنٹ میتھڈ چلتا ہے نا وہ چلتا ہے کیش آن ڈیلیوری والا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی نہیں کرنا، آپ نے سمپل کیش آن ڈیلیوری کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کیش آن ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی رہتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی اسٹور کا آنر ہے جہاں سے میں اپنے پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ٹرسٹڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ٹرسٹڈ اسٹور ہے، وہ ایک پروفیشنل اسٹور ہے جہاں سے میں یہ پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے یہ کیش آن ڈیلیوری کا جو سیٹ اپ ہے نا اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے. اگر آپ نے اس آپشن کے اوپر بھی کوئی ایڈیشنل ڈیٹیلز لکھنی ہیں جو آپ کے کسٹمر کو نظر آئیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ بھی قسم جو آپ کو کمرس دینا چاہیں وہ بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے. آپ یہاں پہ سمپل ایکٹیویٹ کیش آن ڈیلیوری پہ کلک کریں گے اور آپ کا جو یہ سیٹنگ ہے یہ کیش آن ڈیلیوری پر آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے پیمنٹ میتھڈ یہاں سے سیٹ کر لیا. اس کے بعد نیچے آ جائیں، بس یہاں پر یہ سیٹنگز ہو گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں گے چیک آؤٹ پر. ٹھیک ہے، اب چیک آؤٹ پر یہ وہ چیک آؤٹ یہ پیج ہوتا ہے کہ جب کسٹمر آپ کی پروڈکٹ
جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس کو پرچیز کرنا چاہے گا، جب بھی آرڈر کرنا چاہے گا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ کے اسٹور کے اوپر آ کر، تو وہ کیا کرے گا، وہ صرف یہی کرے گا کہ جب وہ پروڈکٹ کو پرچیز کر لے گا، اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ نا اپنا ای میل یا اپنا فون نمبر جو ہے وہ سینڈ کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کسٹمر کانٹیکٹ میتھڈ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی آرڈر کرے آپ کو وہ صرف ای میل ہی سینڈ کر سکے یا آپ کو میسیج بھی اور اپنا فون نمبر بھی سینڈ کر سکے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹنگ پہ صرف فون اور نمبر پہ کلک کرنا ہے، آپ نے ای میل پر نہیں رکھنا۔ اگر آپ ای میل پر رکھیں گے تو جب بھی وہ کسٹمر جو ہے آپ کو میسیج کرے گا یا آپ کو جب بھی آرڈر کرے گا تو آپ کو صرف سمپل ای میل آئے گی کسٹمر کی، تو آپ نے اس ای میل پر تو اس سے رابطہ نہیں کر سکتے نا۔ فون نمبر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، فون نمبر اور ای میل کا، آپ نے فون نمبر اور ای میل کو ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ فون نمبر اور ای میل کو سلیکٹ کریں گے تو کسٹمر کا فون نمبر اور ای میل ہی آپ کے پاس نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے کسٹمر سے اس کے فون نمبر پر ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کنفرم بھی کر سکیں گے۔ آپ نے اس آپشن کو کلک کر کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، آپ نے ریکوائر دا کسٹمر ٹو لاگ ان ٹو دیئر اکاؤنٹ بفور چیک آؤٹ، نہیں، آپ نے اس کی کوئی بھی اس کو ریکوائرمنٹ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے۔ سیکنڈ میں آتا ہے کسٹمر انفارمیشن۔ کسٹمر انفارمیشن میں آپ نے فرسٹ آپشن آ رہا ہے اونلی ریکوائر لاسٹ نیم، آپ نے یہاں پہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دونوں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمپنی نیم، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چاہیں تو آپشنل کر سکتے ہیں، نہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیں، آپ اس کو آپشنل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈریس لائن 2 ہے، یہ ایڈریس لائن 2 ہوتا ہے، یہ سیکنڈ ایڈریس ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی بھی فارم فل کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کسٹمر آرڈر کرے گا اس کو وہ جو بھی فارم فل کرے گا وہ اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھے گا، اس کے بعد ایڈریس لکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سٹی لکھے گا، اس کے بعد جو ایڈریس کی جو سیکنڈ لائن ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا رہتا ہے ایڈریس لائن 2، تو اگر آپ چاہیں تو وہاں پر اس کو وہ بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کسٹمر کی مرضی ہوگی کہ وہ اپنا سیکنڈ ایڈریس یا سیکنڈ لائن ایڈریس بھی اگر آپ کو دینا چاہے تو اس کی مرضی ہوگی، یہاں پہ آپ نے اس کو آپشنل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی شپنگ ایڈریس فون نمبر۔ شپنگ ایڈریس فون نمبر میں آپ نے ریکوائرڈ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شپنگ ایڈریس اور فون نمبر کا یہ ہوگا کہ شپنگ ایڈریس اور فون نمبر کسٹمر اپنا یہ دونوں چیزیں دیے بغیر آرڈر فلفل نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ میں آپ کو بتاتے چلوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کسٹمر آپ کو آرڈر کرے گا آپ کے اسٹور سے یا آپ کی ویب سائٹ سے، جو آپ کو شوپیفائی کا اسٹور ہے وہاں سے جب بھی آرڈر کرے گا وہ اپنا شپنگ ایڈریس، یعنی کہ وہ ایڈریس جہاں پر اس نے پروڈکٹ منگوانی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایڈریس اور اپنا فون نمبر لازمی دے گا۔ اگر وہ یہ دو چیزیں نہیں دے سکے گا تب تک وہ آرڈر فلفل، تب تک اس کا آرڈر جو ہے وہ چیک آؤٹ یا ایڈ ٹو کارٹ میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو ہمیشہ ریکوائر رکھنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا شپنگ ایڈریس اور فون نمبر بھی ہمیں بتائے، آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا مارکیٹنگ آپشن، لیٹ کسٹمر سائن اپ فار ای میل اور ایس ایم ایس مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ای میل ہی لکھنا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو ٹپنگ ہے یہ پاکستان میں تو الاؤ نہیں ہے، پاکستان میں چلتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ایز اٹ از ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے نیچے آ جائیں بالکل، اس کے بعد آرڈر پروسیسنگ یہ بھی آپ نے ایسے چھوڑ دینا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی آپ نے جو ہے کس کس کو اپنا اس کے بارے میں یہ سارا کچھ بتانا ہے کہ جو آپ کا جو آرڈر ہے وہ کب تک کے لیے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ای میل سبسکرائبر وہ اب ڈون دیئر چیک آؤٹ، آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہونا ہو، اگر آپ اینی ون پہ کلک کریں گے تو سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کرنا۔ اس کے بعد گو ٹو پکسل پہ، یہ جو پکسل ہے یہ پکسل وہ ہے جب بھی آپ جو پروڈکٹ ہے جو اس کی پکچرس لگائیں گے، یہ ہم آگے چیک کریں گے جب ہم آگے جائیں گے نا، جو ہم اپنی اسٹور کی جو تھیم ہے جب ہم اس کو کسٹمائز کریں گے تو اس کسٹمائزیشن میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملے گی، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گو ٹو پکسل میں یہ وہ چیز آتی ہے۔ اس کے بعد یہ چیک لینگویج یہ انگلش ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی مرضی سے کوئی بھی آپ لینگویج سیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کوئی بھی سیٹنگ کرنی ہے، لاسٹ میں سیو کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے۔ اگر یہاں نہ بھی آ رہا ہو تو یہاں پر اوپر بھی سیو کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی آپ نے سیٹنگز اوپر کی ہیں وہ ساری کی ساری سیو ہو سکیں۔ اس کو سیو کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ساری سیٹنگ آپ کی سیو ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اوپر آتے ہیں کسٹمر اکاؤنٹس، ٹھیک ہے۔
اس میں جو ڈومین کے بارے میں بتایا گیا، یہ ڈومین ہم آگے جا کے ڈومین جو ہم اپنی پرچیز کریں گے اپنے اسٹور کے ساتھ لگائیں گے، یہ سارے سیٹنگز وہاں پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں شپنگ اینڈ ڈیلیوری میں، ٹھیک ہے۔ شپنگ اور ڈیلیوری میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر آلریڈی آپ نے لکھا ہوا کہ آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ادر کنٹری میں بھی کام کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف یہ کچھ ہے، اس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آگے چل کر نا اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیکسیز اینڈ ڈیوٹیز پر، ٹھیک ہے۔ اب ٹیکسیز اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر اگر ڈراپ شپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شاپیفائی اسٹور سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہر کنٹری کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں سمپل کاروبار کریں، آپ پاکستان پہ کلک کریں گے، یہ پورے پاکستان کے آ جائے گی کہ پاکستان کتنا، پاکستان جو ہے وہ 16% جو ہے ٹیکس دیتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان میں رہ کر کام کریں تو ہمیں کوئی بھی ٹیکس یہاں نہیں دینا پڑتا، ہم یہاں پہ 0 کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سمپل سیو کر دیں گے۔ اس کے بعد لوکیشن آ جائے گی، ڈیفینیٹلی سی بات ہے، آپ پاکستان میں ڈراپ شپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی جو لوکیشن ہے وہ پاکستان میں شو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنی لوکیشن جو ہے وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ لوکیشن پہ کلک کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کا اگر اپنا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے برانڈ کو خود ہی مینوفیکچر کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو اسٹور ہے وہ کس کس سٹی میں اویلیبل ہے آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے تھے کہ میرا جو ویئر ہاؤس ہے وہ ملتان میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، آپ یہاں پہ اس کو ملتان کے علاوہ، ملتان تو آلریڈی ہے پڑا، آپ یہاں پہ لاہور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لاہور ویئر ہاؤس۔ جب آپ لاہور ویئر ہاؤس کریں گے نا تو تمام کسٹمر کو نظر آئے گا کہ جو بھی اس کے قریبی جو بھی کسٹمرز ہوں گے ان سب کو شور ہوگا کہ جو مجھے پروڈکٹ آنی وہ ان کے لاہور کے ویئر ہاؤس سے آنی ہے۔ اگر آپ اس کو چاہیں تو اس کی ایڈریس بھی ڈال سکتے ہیں، جو آپ کا ایڈریس ہے، آپ کنٹری، سٹی اور پوسٹل کوڈ، اس کے علاوہ اپنا فون نمبر بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو آپ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو جتنے بھی ڈراپ شپنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان سب کا کوئی اپنا ویئر ہاؤس نہیں ہوتا، بہت کم ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی اپنا ویئر ہاؤس ہے، اگر آپ کا اپنا اسٹور ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ نے اپنا بتا دیا کہ میں پاکستان میں ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں، پورے پاکستان سے، آل اوور دا پاکستان، کہیں سے بھی اگر آپ کو آرڈرز آتے ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کہاں سے بھجوانا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے سپلائرز ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جو بھی سٹورز ہوں گے جہاں سے آپ نے پروڈکٹ پرچیز کی ہوگی، جہاں سے آپ نے پروڈکٹ پرچیز کر کے اپنے کسٹمر کو شپ کروانی ہوگی، یہ ٹوٹل صرف آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا۔ تو کسٹمر کو یہ چیز بتانے کی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ میرا اپنا برانڈ ہے، میرا اپنا ویئر ہاؤس ہے، میں وہاں سے بھجواتا ہوں۔ تو اگر آپ کا ویئر ہاؤس ہے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے گفٹ کارڈ کی، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب گفٹ کارڈ ہم دینا چاہیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو تب بتاؤں گا۔ اس کے بعد آتا ہے مارکیٹس کا۔ مارکیٹس میں ڈیفینیٹلی آپ پاکستان میں کام کریں تو آپ پاکستان میں کام کریں گے، اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی اور کنٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ مارکیٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے یو اے میں کام کرنا چاہتے ہیں، یو ایس اے میں کام کرنا چاہتے ہیں، سعودی عربیہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ تمام کنٹریز آ رہی ہیں، 237 کنٹریز آ رہی ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے شاپیفائی اسٹور کے اوپر۔ آپ صرف پاکستان میں ابھی ابھی ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو بھی ہمارا یہ کورس ہے یہ صرف پاکستان میں رہتے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں رہتے ہوئے ادر کنٹریز میں کس طرح ڈراپ شپنگ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اس کا بھی الگ سے ایک کورس بنا کے آپ کے لیے ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایپس اینڈ سیل چینلز کے بارے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو کچھ ایپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہر موبائل کی اپنی ایپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اسٹور کی بھی آپ کی ایپس ہوں گی۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی کسٹمر کو آرڈر دے گا تو وہ اس کو ایک سلپ کے وجود میں، یعنی کہ اس کو ایک آپ کے پروڈکٹ کی جو انوائس ہوگی اس کسٹمر کے ہاں چلی جائے گی، وہ آن دی اسپاٹ بھی اپنی جب بھی وہ آرڈر دے گا آپ کے فار ایگزامپل اگر کسی کسٹمر کو آپ کے اسٹور سے کوئی پروڈکٹ پسند آتی ہے تو اس کو آرڈر کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے آرڈر کر دیا، اس نے اپنی پیمنٹ بھی کر دی، تو وہ جب چاہے آپ کے اس پوائنٹ آف سیل کی جو اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اس کسٹمر کے پاس ویزیبل ہوگی، وہ جب چاہے گا اپنے پروڈکٹ کی انوائس حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل آپ کا میزان یا ایچ پی ایل یا کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے،
تو آپ جب بھی اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کبھی بینک جانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر دیں یا آپ بینک جا کر اپنی جو اپروول یہ دے دیں، انہیں کہیں کہ میں اپنے گھر بیٹھے ہی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ منگوا سکوں، تو وہ بھی آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن جو فار ایگزامپل میزان کا بینک ہے تو میزان ایپ سے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ نکلوا سکتے ہیں، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اور آپ سامنے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ڈومینس کی بات کرتے ہیں۔ ڈومینس کے لیے اس کی تھوڑی لینتھی ویڈیو ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے ڈومین کیسے پرچیز کرنی ہے، کہاں سے پرچیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کونیکٹ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کو اے ٹو زی ہر چیز سمجھاؤں گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اور بالکل پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو اے ٹو زی ہر چیز سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسٹمر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، برانڈ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے، آپ کا اپنا برانڈ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا اپنا برانڈ ہے تو آپ برانڈ پہ کلک کریں گے، آپ کے جو برانڈ کی جو بھی لوگو ہوگا، جو بھی اس کی امیج ہوں گی، جو بھی کوریج ہوگی، جو بھی سلوگن ہوگا، سارا یہاں پہ آپ سیٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ کا اپنا برانڈ نہیں ہے تو آپ کو اس کو بھی چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ نوٹیفکیشن ہے سمپل، یہ کسٹم ڈاٹا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ سمپل لینگویج میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسٹمر پرائیویسی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں آگے چل کر میں آپ کو سمجھاؤں گا جب ان کی ضرورت پڑے گی، ابھی ایز اٹ از رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آگے پالیسیز کی، اگر ہم پالیسیز پر جاتے ہیں تو یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جو بھی کسٹمر جو ہے آرڈر کرے گا، آپ کی اپنی اسٹور کی کچھ پالیسیز ہوں گی، آپ جب چاہیں ان پالیسیز کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اسٹور کے اوپر جو پالیسیز سیٹ کر کے رکھیں گے، آنے والے جتنے بھی کسٹمرز ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے اسٹور سے کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہے گا، وہ آپ کی پالیسیز کو چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، اس کو سامنے شو ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ لکھا ہوا ہے ریٹرن رولز، ابھی یہاں پر آف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سب سے پہلے آن کر دینا ہے، ٹرن آن پہ کلک کریں گے، یہ جو پالیسیز ہیں آن ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ریٹرن رولز از آن۔ اب یہ سروسز، یہ جو پالیسی ہے، یہ ساری کی ساری کسٹمر کو شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں پہلی آپ نے لکھی ہوئی ریٹرنز ایکسیپٹڈ فار 30 days، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کسٹمر نے کوئی پروڈکٹ آپ سے پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ پرچیز کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی وہ پروڈکٹ پسند نہیں آتی، آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو 30 days کے اندر اس کا کلیم یا اس کو ریفنڈ کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو، اس لائن کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے فری ریٹرن شپنگ، آپ جب بھی کسی کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ پسند نہیں آتی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے پروڈکٹ جو ہے پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، میں اس کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو شپنگ جو چارجز پڑیں گے وہ بھی شپنگ چارجز کسٹمر پے نہیں کرے گا، وہ بھی آپ پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ چاہیں تو مینیج بھی کر سکتے ہیں، ری اسٹاکنگ فیس کی کوئی نہیں ہے اور نو فائنل سیلز آئٹم کوئی بھی نہیں ہے، اس کی آپ چاہیں تو اس کو مینیج میں جا کے سیٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر ایز اٹ از رہنے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسٹمر زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ جو اسٹور ہے یہ کافی اچھا، جو اس کا آنڈر ہے کافی اچھا ہے بڑا، جو مجھے 30 days کے حوالے سے جو ہے اس کی مجھے ریٹرن فری شپنگ بھی دے رہا ہے، اگر کل کو مجھے کوئی چیز پسند نہیں بھی آتی، میں آرڈر کر بھی دیتا ہوں تو مجھے اس کو چینج کرنے کی بھی ایک وہ ہے بڑی ایک سہولت مجھے ملتی ہے، تو کسٹمر اس حوالے سے بھی تھوڑے سے آپ کی جو ہے نا آپ کے اسٹور کے اوپر کافی کسٹمرز آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسی۔ اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے اپنی ریٹرن اور ریفنڈ پالیسی بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ خود سے لکھنا چاہیں تو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی، جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں سمجھایا تھا، آپ نے لکھنا چیٹ جی پی ٹی، آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی جا کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تھا، سمپل سا پروسیس ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ سمپل، اگر آپ کا پہلے لاگ ان بنا ہوا ہے آپ نے لاگ پہ کلک کرنا ہے، ورنہ آپ سائن اپ پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے، آپ کے سامنے ایک پیج شو ہو رہا ہوگا، آپ نے وہاں پہ اپنی جی میل لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہوگا، جیسے آپ اپنا جی میل لکھیں گے پاسورڈ بنائیں گے، وہ ایک ریکیپچا دے گا، آپ نے ریکیپچا کو کلک کرنا ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے چیٹ جی پی ٹی کا مین پیج اوپن ہو جائے گا، آپ وہاں جا کر سمپل لکھ سکتے ہیں، آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بھئی چیٹ جی پی ٹی سے کہنا ہے کہ مجھے میرے جو اسٹور کی ہے اس کی ریٹرن اینڈ شپنگ پالیسی جو ہے مجھے لکھ کر دکھا دے، وہ لکھی ہوئی آ جائیں گی۔ اگر آپ وہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، آپ وہاں نہیں جاتے، تو سمپل سی بات ہے، یہاں پہ کریٹ فرام ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے،
शॉपिफाई वालों की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर एक टेम्पलेट लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके रिटर्न और रिफंड पॉलिसी ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी हुई आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी भी है वो सारी की सारी लिखी हुई आ गई है। आपके स्टोर का जीमेल भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये सारी इसके सारी आपके सामने शो हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर ChatGPT से अगर आपने निकाली होगी तो। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, जहाँ भी आप चाहें तो ChatGPT की मदद ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिखा हुआ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी आप चीज़ वहाँ से निकालते यहाँ लिखते हैं, आपको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन शॉपिफाई वाले की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी ये सहूलत के लिए आसान कर दी है कि हम इसका जो टेम्पलेट है वो यहाँ से बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, विदिन सेकंड ही हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके टर्म्स ऑफ सर्विस है, ये भी आप ChatGPT से दे सकते हैं, लेकिन क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ सारी की सारी सेटिंग्स लिखी हुई आ जाएंगी, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आपके स्टोर का नाम भी आ जाएगा, आपकी जीमेल भी सामने आ जाएगी। उसके अलावा शिपिंग पॉलिसी है, आप शिपिंग पॉलिसी अलग से कुछ लिखना चाहते हैं तो भी वो भी लिख सकते हैं, आप नहीं लिखना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। अपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप खुद से चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आपके जो स्टोर का नाम है, जिस स्टोर से आपके नाम से जो स्टोर बना हुआ है उस नाम से आपकी जीमेल से सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट लिखेंगे, आपके सामने होगा कि आपका नाम भी आ जाएगा, आपका एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है, और जीमेल भी आ जाएगी। आप चाहें तो अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड नंबर भी, अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वहाँ भी ये भी हमको दिखा सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल सी बात है यहाँ पे सेव करना है, सेव करना मत भूलना, ठीक है, वरना आपको सारी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम वापस आते हैं, उसके बाद ये स्टोर एक्टिविटी इसकी आगे आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो स्टोर की सेटिंग्स हैं वो तो तकरीबन ये कंप्लीट हो चुकी हैं, जो मेन में सेटिंग थी, ठीक है, जिनकी आपको बाद में कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हो गई हैं। इसके अलावा आपने इसको बैक करना है, आपकी जो शॉपिफाई की मेन जो है जो सारी की सारी होम की वो थी, वो सारी की सारी सेटिंग्स हमने कर ली हैं। अब ये चीज़ रहती है कि ये ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, एनालिटिक्स में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, डिस्काउंट में क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। आपने जो है परेशान नहीं होना। भी आपको अगर सेटिंग्स में कोई भी परेशानी आती है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आपने तमाम चीज़ों के वाले से मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है, आपको कोई भी परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे याद आ गई, मैंने आप सबसे करनी थी कि मुझे कुछ जो है मेरे चाहने वाले हैं उनके ना मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे, तो आप जल्दी से अपलोड कर दिया करें या मुझे हमें अलग से सिखाएं। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सबको अलग से भी सिखा सकता हूं, ठीक है। अगर मैं अलग से सिखाऊंगा तो मैं सबको एक एक करके अगर सिखाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं सिखा सकता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप सब के लिए मैं ये जो पेड कोर्सेज़ हैं वो मैं फ्री में यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बजाय किसी को पैसे देने के, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखें मुझे पैसे दें, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भी ये चाहूँगा कि आपने अपने पैसे किसी को नहीं देने, ठीक है। आपकी हलाल की रोज़ी है और आपने अपने पैसों को इस तरह किसी को भी ज़ाय करने की जो है इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको ये स्टार्ट से लेकर चल रहा हूँ कि जो आपका बजट है ना, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपने सारा ये काम करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो आपका बजट हो उस बजट के जो है आप पेड कोर्सेज़ ले लें, उस पेड कोर्सेज़ में भी यही सब कुछ होगा, ठीक है व्यूअर्स। दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, कोई नई चीज़ नहीं है पेड कोर्सेज़ में, टोटल A to Z यही सब कुछ होगा पेड कोर्सेज़ में, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। आपने A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लेकर चलना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपके स्टोर में सेटिंग्स में, ना आपकी थीम कस्टमाइजेशन में, ना आपकी ऑर्डर्स में, ठीक है, ना आपकी फेसबुक जो एड्स आपने रन करनी है। आगे बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता चलूँगा। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है।
اپنے فل فوکس کے ساتھ آپ نے یہاں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں ہماری آپ سے ملاقات رہے گی. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.